ہم اس اہل حدیث تحریک اور جماعت سے وابستہ ہیں جو 19ویں صدی میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے ذریعہ شروع ہوئی تھی، اور تقریباً 200 سال کا یہ عرصہ ہوا۔ جماعت مجاہدین اور تحریک مجاہدین کی ابتدا 1820 یا 21 میں ہوئی، اور ہم ابھی 2020 یا 21 میں۔ ان 2 صدیوں میں سے پہلی صدی جو ہے یعنی 100 سال، وہ بہت زیادہ مہم ہے، اس لیے کہ اس وقت اتنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اہل حدیث بچ گئے۔ انہوں نے اپنے عقائد، اپنے مسلک کی کس طرح نشر و اشاعت کی، کن پریشانیوں میں، کن ناگزیر حالات میں، اور کس طرح سے غیر ملکی جو انگریز ہم پر حکومت کر رہے تھے، ہم نے ان کا کس طرح سے شروع سے مقابلہ کیا۔ 19ویں صدی میں کوئی تاریخ سوائے تاریخ اہل حدیث اور تحریک جماعت اہل حدیث اور جماعت مجاہدین کے انگریزوں سے مقابلہ کرنے والی نہیں تھی، صرف یہی جماعت تھی۔ یہ جتنی تاریخ آزادی وطن کے لیے اٹھی ہے وہ سب 20ویں صدی کے شروعات سے۔ کانگریس 1885 میں وہ اس لیے بنی تھی کہ کس طرح سے ہندوستان کے لوگوں کو، بر صغیر کے لوگوں کو انگریزوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے لگایا جائے، اس کے لیے 1885 میں کانگریس۔ 1906 میں جو مسلم لیگ کا قیام ہوا تھا تو اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے کچھ حقوق و تحفظات ہو، یہ مقصد نہیں تھا استقلال سے وطن۔ تحریک جو شروع ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف اور ہماگیر جو دعوتی تحریک تھی وہ تحریک شہیدین، وہ 1820 سے 21 سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو جہاد کے واقعات ہوئے، اس کے بعد پھر داروگیر ہوئی، مقدمات چلے اور وغیرہ، اس کی لمبی داستان ہے، میں اس میں نہیں پڑھوں گا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم لوگوں کا تعلق اس اہل حدیث جماعت و گروہ سے ہے جنہیں بدنام کیا جا رہا ہے، جنہیں ہر جگہ طرح طرح کی تہمتیں ان پر لگائی جاتی ہیں، تو اس اہل حدیث جماعت۔ اہل حدیث کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو یہ اہل حدیث جماعت سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، یہ بالکل واضح چیز ہے کہ وہ حدیث کی خدمت کریں گے، اور حدیث کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل جو ہے قرآن مجید کی خدمت کریں گے، یعنی قرآن کی خدمت اور حدیث کی خدمت، یہ اصل الاصول ہے اہل الحدیث کا۔ بغیر قرآن اور حدیث کی خدمت کے، ان کی نشر و اشاعت کے، کیونکہ اہل حدیث ہیں ہی نہیں۔ تو میرا موضوع آج کا جو ہے وہ اہل الحدیث کے یعنی علوم قرآن یا قرآنی علوم فنون اور قرآنیات سے متعلق جو خدمات ہیں ان کا اجازت ہے۔ یہ پورا ایک بہت بڑا مکتبہ ہے میرے پاس، تقریباً اس وقت تقریباً 500-600 کتابوں کی لسٹ ہوگی مختلف موضوعات پر، اور کب کس نے کہاں شائع کیا اور کن کن موضوعات پر ہے، اور کلاسیفائڈ ہے میرے پاس، لیکن ان کا نام لینا صرف نہیں یہاں مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس مکتبے کی سیر ذرا کرائی جائے، اور انہوں نے جتنا کام کیا ہے، اور پھر اب اس وقت جو مزید کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے جن پہلوؤں پر، ان کی طرف اشارہ کروں، اس لیے کہ ہمارے ناشر بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، عبدالمالک مجاہد صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے گھر گھر میں قرآن و حدیث پھیلا دیا، پہنچا دیا، جو جس زمانے پڑھنا چاہتا ہے اس تک پہنچا دیا۔ یہ جو کام ہے علوم قرآن کی اشاعت سے متعلق یا تفسیر سے متعلق اشاعت، اس کی ابتدا میں نواب صدیق حسن خان کی کوشش سے کرنا چاہتا ہوں۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ بھوپال میں جب تھے، اور یہ آپ یاد رکھیے کہ ان کی عمر 58 سال تک کی ایک انتقال کر رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا میں جس طرح سے سب سے پہلے فتح الباری جو عظیم ترین شرح ہے صحیح بخاری کی، وہ مطبوع بلاغ میں 14 جلدوں میں 1301 میں شائع کرائی تھی، اسی طرح سے تفسیر ابن کثیر جو تفسیر کے سلسلے میں اہم ترین اور مستند ترین تقریباً تفسیر سمجھی جاتی ہے پرانی تفسیروں میں، اس کی سب سے پہلی اشاعت انہوں نے اپنے خرچ پر، وہ بھی مطبوع بلاغ مصر میں 1300 سے 1302 تک 10 جلدوں میں فتح البیان جو ان کی عربی تفسیر ہے اس کے حاشیے میں شائع کرائی تھی۔ اب اندازہ لگائیے 140 سال پہلے یہ تفسیر چھپی ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک جتنے لوگ بھی انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر سے استفادہ کر رہے ہوں گے، اس کی کسی بھی نوعیت کی خدمت کر رہے ہوں گے، ان سب کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر جو ہے ان کے بھی حسنات میں رکھے گا کہ تفسیر ابن کثیر۔ پھر تفسیر ابن کثیر کی اشاعت کے بعد سے اب تفسیر ابن کثیر کے اردو ترجمے بھی 2 عالموں نے کیے مشہور، وہ مولانا محمد جوناگڑی نے ایک ترجمہ کیا تفسیر محمدی کے نام سے، وہ بار بار چھپتا رہتا ہے، کبھی ان کا نام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ دوسرے ایک بہت بڑے عالم تھے کراچی کے اندر، مولانا محمد داؤد راغب رحمانی، انہوں نے بھی پوری تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ کیا تھا اور وہ بھی شائع ہوا۔ اس کی پھر تہذیب و تلخیص کا کام شیخ ابو الاشبال صاحب نے کیا تھا، جو 2 ناموں سے شائع ہوا، ایک ہندوستان میں الفضل الکبیر کے نام سے تہذیب تفسیر ابن کثیر الدار السلفیہ سے شائع ہوا تھا، اور دوسرا وہ شائع ہوا تھا السراج المنیر کے نام سے 2 جلدوں میں، وہ مکتبہ سلفیہ لاہور سے شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا بنگلہ ترجمہ پروفیسر مجیب الرحمان صاحب نے کیا تفسیر ابن کثیر کا، تفسیر محمدی کا، سمجھیے کہ وہ
समझिए बांग्ला तर्जमा, फिर अंग्रेजी तर्जमा शाये किया दारुस्सलाम से शाये हुआ है। उस पूरी तफसीर की तहजीब व तलखीस अल-मिसबाह अल-मुनीर के नाम से, और फिर अल-मिसबाह अल-मुनीर के फिर मुख्तलिफ उर्दू तर्जमा की तरफ भी इशात का मुझे नहीं पता है कि वो छप गई है कि नहीं छपी, मुझे नहीं इल्म हो सका। यह सिर्फ एक तफसीर इब्न कसीर और उससे मुतलिक थी। इस तरह अगर जिक्र कीजिए मुख्तलिफ किताबों से मुतलिक और एक एक मौजू पर क्या क्या लिखा तो बहुत तवील हो जाएगा। मुख्तसर में यह कि एक किताब बतौर नमूना मैंने कहा। फिर उसी वक्त सन 1296 हिजरी में एक दूसरी तफसीर जो बहुत ही मशहूर और मारूफ, तो एक शाफी आलिम है मोइनुद्दीन एजी, जिनकी वफात 894 हिजरी में हुई है, उनकी तफसीर है जामिउल बयान के नाम से। तो जामिउल बयान मतबा अल कुरान व सुन्ना अमृतसर से 1296 हिजरी में शाये हुई, और उस पर हाशिया जो था वो मौलाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला गजनवी, मौलाना अब्दुल्ला गजनवी के बेटे उनका था। अब्दुल्ला गजनवी की वफात हुई 1298 में और इनके बेटे की वफात 1296 में हुई। उसी सन में इसकी इशात हुई, उस पर मुफीद हवाशी लगाए हैं और वो शाये की थी उन्होंने। और सिर्फ तफसीर जामिउल बयान ही नहीं बल्कि उसके साथ मुल्हक के तौर पर 8-9 किताबें और थी, जिनमें से जो उलूम कुरान के ताल्लुक से पहली बार जो चीजें छपी हैं उनमें अल्लामा सयूती के किताब अल-इकलील फी इस्तिंबात तंजील है, अहकाम कुरान से मुतल्लिक़ आयतों पर, वो भी उसी के साथ छपी थी मुल्हक के तौर पर आखिर 1296 में। दूसरी किताब फौजुल कबीर जो शाह वलीउल्लाह की है, वो असल में फारसी में थी और उसका भी किसी ने अरबी तर्जमा किया। उस तर्जमे की पहली इशात वो है, अफसोस कि उस पर मुतरजिम का नाम नहीं। अब बताइए कितने मुखलिस लोग होते थे। अभी तो ये तो किसी ने कोई काम नहीं किया होता है तब भी अपना नाम किसी तरह से उसमें चाहता है। उन्होंने बगैर बिना नाम आज तक पता नहीं। कुछ लोग इस तर्जुमे को मंसूब करते हैं मोहम्मद मुनीर दमश्की की तरफ। मोहम्मद मुनीर दमश्की ने बहुत बाद में उसी को छापा है, उन्होंने सिर्फ शाये किया है, वो उसके मुतरजिम नहीं है, इसलिए उन्हें वो फारसी नहीं आती थी, तो वो नाशिर थे मिस्र के अंदर। तीसरी एक किताब जो उसी के मुल्हक के तौर पर छपी थी अल्लामा सयूती की मुफहमातुल अक़रान फी मुबहमातिल कुरान, मुबहमात कुरान के मौजू पर, यह भी पहली बार दुनिया में शाये हुई है। और अल्लामा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की तफसीर सूरह नूर, वो भी सबसे पहले इसी मजमू में शाये हुई। तो ये मैं इशात के नाहिए से सिर्फ कह रहा हूँ, वरना इस तरह से बेशुमार किताबों की इशात की है, अरबी में भी और उर्दू तर्जुमों के साथ भी उनकी इशात हुई है। मैं यहाँ जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ चंद पॉइंट्स हैं, 8-10 पॉइंट्स हैं, हर मौजू से मुतल्लिक कुछ अहम किताबों का तज़किरा करते हुए सरसरी तौर पर इंशाल्लाह गुजरूंगा। और आखिर में मैं कोशिश करूंगा कि जो मतलब काम करने के हैं इस वक्त और मजीद वो उन पर तवज्जो दी जाए, नाशरीन तवज्जो दें, मुअल्लिफीन तवज्जो दें, मुतरजिमीन तवज्जो दें, इस तरह से अच्छे जो फज़ला और मुहक्किकीन हैं वो तवज्जो दें, टीम वर्क हो या इनफरादी तौर पर जो काम हो इस वक्त जो करने की। वरना तो माशाल्लाह नाशरीन ने 1.5 सदी के अंदर इतनी चीजें शाये की हैं। कुरान मजीद मुअर्रा यानी बगैर किसी तर्जुमे और मुतरजम बहुत से नुस्खे छपे और कितने एडिशन शाये हुए। इसी तरह से कुरान मजीद के तर्जुमे के बहुत से कैसेट्स कितने लोगों ने तैयार किए, CD तैयार की, और दर्स कुरान का एक सिलसिला जारी रहा, मेरे ख्याल से उसमें 20 आलिमों के नाम आते हैं। और फिर दौरे तफसीर के नाम से भी कई मुख्तलिफ उलमा के प्रोग्राम हैं, इन सब तफसीरों में नहीं जाऊंगा। और कितने मज़ामीन मकालात जो मुख्तलिफ पर्चों और रसायल में दफन हैं, उनकी अगर कोई शख्स किताबियात बिब्लियोग्राफी तैयार करे तो अच्छा खासा सिलसिला है बहरहाल, और किसी को तवज्जो करनी चाहिए कि उन सारे मकालात और किताबों उन सबकी बिब्लियोग्राफी तैयार करें। मैं यहाँ तर्जुमा और तफसीर कुरान जो मुकम्मल हैं उनमें से कुछ का तज़किरा करूंगा। फिर जो नामुकम्मल हैं, नामुकम्मल तो बहुत हैं, मेरे ख्याल से 50-60 की तो लिस्ट मेरे पास होगी, जिन्होंने एक सूरा या किसी एक पारा का तर्जुमा किया है या नाक़िस छोड़ करके चले गए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे और उन पर रहम करे। फिर तीसरा यह कि मुख्तलिफ इलाकाई ज़बानों में जो तर्जुमे किए हैं उर्दू के अलावा भी, उनका एक सरसरी जायजा। फिर इतना ही पर इक्तफा नहीं किया, एक पॉइंट ये भी है कि मुतदावल जो तराजुम और तफासिर थी उनमें जो गलतियां हैं उनका तनकीदी जायजा किस तरह से उलमा अहले हदीस ने लिया। फिर उसूल तफसीर पर किताबें हैं, उलूम कुरान से मुतल्लिक़ अहम किताबें हैं, तजवीद और क़िराअत और रस्मुल ख़त से मुतल्लिक़ किताबें हैं, फ़ज़ाइल कुरान और सुवर पर, कुरान मजीद और दीगर कुतुब मुक़द्दसा का तक़ाबुली मुताला, लुगात कुरान पर, इसी तरह से कुरान मजीद के जो मुख्तलिफ फ़हरिस्तें और इंडेक्स हैं, और मौसूआती टाइप की किताबें या मजमूए या इंसाइक्लोपीडिया, इस तरह का क्या काम हुआ है। तो ये सारे मुख्तलिफ पॉइंट देखता हूँ मैं, कुछ चीज़ें मैं जिक्र करूंगा और बाकी की एक फ़हरिस्त बनाऊंगा तो वो आप लोगों को इंशाल्लाह दे दूंगा। सबसे पहले आइए कुरान मजीद की तफसीर और
ترجمے ہیں جو اردو میں ہوئے ہیں وہ ان میں سب سے پہلے مکمل ترجمہ و تفسیر وہ نواب صدیق حسن خان اور ذوالفقار احمد نقوی، اس لیے کہ نواب صدیق حسن خان نے 7 جلدیں لکھی، 29ویں 30ویں جلد، اور پھر اس کے بعد شروع قرآن سے شروع کیا سورہ کہف تک، پھر انتقال ہو گیا 1302 ہجری میں انہوں نے کام شروع کیا، 1307 میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے وصیت کی، اپنے ان کے ساتھی تھے ذوالفقار احمد نقوی بھوپال میں تھے، ان کو کہا کہ اس تفسیر کو تم مکمل کرنا، چنانچہ سورہ مریم سے لے کر کے اور سورہ تحریم تک 28ویں پارہ کے آخر تک انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ نواب صاحب نے 7 جلدیں لکھی، انہوں نے 8 جلدوں میں، یعنی کل 15 جلدوں میں یہ تفسیر شائع ہوئی تھی بہت پہلے، لاہور میں بھی چھپی ہے اور بھی، اور اب پھر دوبارہ وہ شائع ہونا شروع ہوئی۔ لیکن ایک چیز جس کا میں نے ملاحظہ اس میں کیا کہ یہ مراجعہ اور تصحیح کے نام پر نواب صاحب کی زبان بدل دی گئی۔ اچھا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں، یا تو آپ کسی کتاب کو بینی ویسی چھاپیں، اس پر کوئی نوٹ چڑھانا تو چڑھائیں، لیکن یہ مراجعہ کرنے کے نام پر جو اس کے الفاظ اور ترکیبیں اور اسالیب بدل دیں گے، یہ کون سا مراجعہ ہے اور کس طرح کے؟ اچھا، اس طرح اور بھی کئی چیزوں کے ساتھ فتح الرحمان جو فارسی ترجمہ ہے شاہ ولی اللہ کا، اس کا مراجعہ ہمارے دوست ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب نے کیا مرحوم، اس میں بھی وہ کسی کے کہنے سے وہ ترجمہ میں ریوائز کرنے کے نام پر وہ سب تصرف کر دیا۔ وہ یہ جو چھپتا ہے ابھی یہاں سے مدینہ سے مجمع الملک فہد سے، وہ سب تبدیل شدہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح انہوں نے فتح محمد جالندری کے ترجمے کا بھی مراجعہ کیا، اس میں بھی تبدیل کر دیا۔ تو اصل ترجمہ ڈھونڈیے جو ان کے الفاظ میں تھا، یہ تصرف کردہ جو ترجمے اور وہ ان کی طرف منسوب کرنا درست نہیں۔ اسی طرح یہ جو تفسیر یہ تفسیر ترجمان القرآن کے نام سے یہ جو نواب صدیق حسن خان اور ذوالفقار احمد نقوی چھپنی شروع ہوئی ہے، مگر اس کی تصحیح کے لیے اور زبان آسان کرنے کے لیے کسی کو لگایا محمد یحییٰ قریشی صاحب سے انتقال کرے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور ان کو اجر بھی عطا کرے، لیکن یہ کہ یہ نشر و اشاعت کے ناحیے سے درست نہیں ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی پورے ترجمے اور تفسیر کی تلخیص کر دیں الگ سے اپنے الفاظ میں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی کتاب چھاپی جائے تو اس میں کوئی تصرف نہیں۔ یہ محدثین اہل الحدیث کا پرانا اصول ہے، انہوں نے کوئی تصرف نہیں کیا۔ موطا امام مالک بہت مشہور کتاب ہے، یحییٰ بن یحییٰ اللیثی مصمودی یہ روایت کرتے ہیں امام مالک سے، انہوں نے کچھ جگہوں پر غلطیاں کی ہیں، ناموں میں غلطیاں کی ہیں، سند میں، متن میں، کسی چیز میں، تو ان کو سارے شارحین اور جتنے لوگ ہیں مشارق الانوار کے مصنف قاضی ایاز وغیرہ سب نے بیان کیا کہ یہاں پر فلاں جگہ غلطی کی ہے، ابن عبد البر نے سب وضاحت کی۔ اگر وہ ہر ایڈیشن میں تبدیل کر دیا جاتا تو اس کے بعد پھر کیسے وہ تنبیہ باقی رہی؟ تو محدثین کا طریقہ ہے کہ جو نص ملے جیسے اس کو اسی طرح سے باقی رکھو، محفوظ رکھو، اس میں تصرف نہ کرو، اس پر تنقید تبصرہ جو بھی کرنا ہے، تعلیق چڑھانا جو بھی چڑھانا ہے، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک عارضی طور پر میں نے ایک ملاحظہ دیا، اور مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ لوگ جو کام کرنا۔ اسی طرح دیکھیے عبداللہ یوسف علی کا جو ترجمہ انگریزی والا ہے، یہاں سے یہ چھپتا ہے، وہ عبداللہ یوسف کا اسلوب نہیں ہے، اس کو دے دیا تھا وہ ڈاکٹر صہیب حسن صاحب کو مراجعہ کرنے کے لیے، وہ سب انہوں نے بدل دیا، تو وہ تو پھر ان کی طرف منسوب ہوگا کہ یہ ان کا کیا ہوا ترجمہ تبدیل شدہ ہے۔ تو یہ ترجمہ اس طرح سے یا کسی کی عبارت میں تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں۔ بہرحال مشہور جو تفسیریں ہیں ان میں پہلی تفسیر کا میں نے اردو میں ذکر کیا، ترجمان القرآن، اور یہ 15 جلدوں میں 7 جلدیں نواب صدیق حسن خان نے لکھی اور 8 جلدیں جو ہے ذوالفقار احمد نقوی نے۔ پھر دوسری ایک بہت بڑی تفسیر وہ بھی 30 جلدوں میں چھپی تھی، جو پھر وہ 3 جلد ضخیم ایک ساتھ کر کے وہ 10 جلدوں میں اب بھی چھپی ہے پاکستان میں دوبارہ۔ یہ ایک ہندو ناشر تھا منشی نول کشور، اس نے شائع کیا تھا، اور اس کے مصنف ہیں امیر علی ملیح آبادی، 1338 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ بھی میاں صاحب کے شاگرد تھے، اور وہ وہاں منشی نول کشور کے مطبع میں بنیادی تصحیح اور مراجعات کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے اور بھی بہت سی تقریب التہذیب اور دوسری حدیث کی کتابیں، رجال کی کتابیں، فقہ کی کتابوں کا بھی ترجمہ بھی کیا، اور تواضع کے طور پر دیکھیے یہ حال ہے، انہوں نے سارے جتنے تفسیر معصور ہیں ان کی کتابیں رکھ لی، اور دوسری کتابیں اپنے آپ کو مؤلف نہیں کہا ہے، مترجم کہا ہے، اس لیے کہ سارے مواد جو ہے وہ عربی کی کتابوں میں ہے، وہاں سے ہم نے نقل کر کے ترجمہ کر کے جمع کیا۔ تو مواہب الرحمان یہ بھی ایک بڑی کتاب، اس پر ایک مقدمہ بہت ضخیم لکھا ہے انہوں نے، 160 صفحے کا، اچھا خاصا علوم قرآن اور مختلف کے پہلوؤں پر ہے۔ تیسری تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، مولانا وحید الزما صاحب حیدرآبادی، ان کی وفات بھی 1338 ہجری میں ہوئی، 1337 میں امیر علی ملیح آبادی کی، 1338 میں ان کی تفسیر وحیدی کے نام سے، اور ایک مختصر حاشیہ بھی ہے، تو دونوں ہی چھپا ہوا ہے۔ ایک احسن التفاسیر کے نام سے مولانا احمد حسن دہلوی، یہ 7 جلدوں میں،
اور اس کو بعد میں پھر مولانا عطا اللہ بھوجانی مرحوم نے بھی شائع کیا تھا تخریج وغیرہ کے بعد. یہ واقعی اسم با مسمہ ہے, اتنی اچھی تفسیر ہے, اور سارے تفسیر معصور کی جتنی کتابیں ہیں ان کی تلخیص سے سمجھیں آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ, وہ اردو دانوں کے لیے. اس پر بھی ایک بہت تفصیلی مقدمہ ہے جس میں علوم قرآن کی اکثر اور اہم باتیں. ان کا ایک مختصر حاشیہ بھی احسن الفوائد کے نام سے. ایک اسی طرح حدیث التفسیر یا حدیث التفاسیر کے نام سے مولانا حمید اللہ سراوی میرٹھی کا وہ حاشیہ ہے ترجمہ شاہ عبد القادر پر. مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن, اس سے کون واقف نہیں ہے, مولانا نے اسے مکمل کر دیا تھا, لیکن وہ کئی بار پھر وہ انگریز سب اوراق لے کر کے چلے جاتے تھے تلاش جستجو کرنے کے لیے, اس طرح سے بہت بڑا حصہ اس کا ضائع ہو گیا. اور ابھی جو چھپی ہوئی ہے سورہ مومنون تک چھپی تھی, بعد میں سورہ نور کی بھی تفسیر مل گئی تو انہوں نے چھپی. اور اس ترجمے کو یا تفسیر کو چونکہ وہ ناقص چھپی ہے, پہلے 2 جلدوں میں چھپتی تھی, بعد میں ساہتیہ اکیڈمی نے 4 جلدوں میں چھپا, اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک جلد میں مولانا غلام الرسول مہر نے ابوالکلام آزاد کی تحریروں میں مختلف جگہوں پر جو سورہ نور سے لے کر کے آخر قرآن تک جو کچھ بھی حصہ پایا وہ انہوں نے صورتوں اور آیتوں کی ترتیب پر مرتب کر دیا, باقیات ترجمان القرآن کے نام سے. اور ایک دوسرے صاحب ہیں منصور احمد صاحب, انہوں نے بھی تکملہ ترجمان القرآن کے نام سے ایک جلد مستقل لکھی, اور مستقل ترجمہ اور تفسیر انہیں کے طرز پر کرنے کی کوشش کی. بہرحال کوشش ان کی بہت اچھی ہے, اور وہ اس کا تکملہ پھر مولانا محمد عبدالف اللہ فیروز, یعنی منصور احمد اور محمد عبدالف اللہ اسلامی اکیڈمی لاہور سے چھپی تھی. یہ تکملہ ترجمان القرآن کے نام سے چھپتی ہے اسی کے ساتھ. ایک اور تفسیر ہے سراج البیان مولانا محمد حنیف ندوی کی. اچھا وہ ندوی تھے وہ, اور اندازہ لگائیے وہ 25-26 سال کی عمر میں یہ تفسیر لکھی, 1933 میں تقریباً اس کی اشاعت ہوئی, پہلی اشاعت. اور اتنا بہترین اور بامعنی ترجمہ اور مناسب فٹ نوٹ ہے جو تجدد پسندوں اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بہت ہی مناسب ہے. میں نے اس کی افسوس کہ اب تک کی بہت اچھی کوئی اشاعت نہیں دیکھی, اس تفسیر کو بھی پھر سے چھاپنے کی ضرورت ہے. اور سراج البیان کے نام سے, سراج البیان 5 حصے میں چھوٹے پتلے پتلے. مولانا محمد حنیف ندوی, ان کی وفات 1987 میں ہوئی تھی. اچھا ایک تفسیر جو الحدیث اکیڈمی کی طرف سے شائع ہوئی, شیخ محمد اشرف جو بہت مشہور ناشر تھے لاہور میں, انہوں نے اشرف الحواشی کے نام سے. اچھا اس کی پلاننگ یہ کی گئی تھی کہ ایک جامع اور مختصر سا جو قرآن مجید کے حاشیے میں وہ ہو, صرف تفسیر, اس سے زیادہ نہ ہو, کئی جلدیں نہ ہو, وہ تیار کیا. چنانچہ مولانا عطا اللہ بھوجانی صاحب نے کہا کہ یہ محمد عاصم حداد اسے تیار کریں. چنانچہ عاصم حداد صاحب نے تیار کر کے وہ دے دی. پھر اس کا مراجعہ مولانا بھوجانی مرحوم نے کیا نصف حصے تک, نصف کے بعد پھر دے دیا شیخ محمد اشرف کو. انہوں نے پھر مراجعہ کروایا محمد عبدالف اللہ فیروز پوری صاحب سے. تو محمد عبدالف اللہ فیروز پوری صاحب نے اس کی ترتیب ورتیب دی ہے, کچھ انہوں نے حذف و اضافہ اس میں کیا ہوگا, لیکن اصل کام محمد عاصم حداد کا ہے جن کا نام اس پر نہیں ہے. اور مولانا محمد عطا اللہ بھوجانی مرحوم نے آدھے کا تقریباً مراجعہ کیا تھا, اور آدھے کا باقی کا مراجعہ جو ہے مولانا محمد عبدالف. تو یہ اشرف الحواشی بہترین تقریباً تفسیر ہے, اور متوسط علم رکھنے والوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے, بار بار چھپتی رہتی ہے. اسی پر بلکہ اعتماد کر کے ابھی جو آخری تفسیر جو مکمل تفسیروں میں چھپی ہے وہ ہے مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب کی تفسیر القرآن, 4 جلدوں میں جو ابھی چھپی ہے. خود وہ لکھتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ اعتماد اس میں اشرف الحواشی پر کیا, اور دوسری تفسیروں کا بھی مراجعہ کیا ہے. ایک مولانا عبد الرحمن کیلانی کی بہت مشہور تحسیر القرآن کے نام سے 4 جلدوں میں وہ چھپتی ہے, اور یہ بھی جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے اس کے حواشی بہت مفید ہیں. احسن البیان کے نام سے انہوں نے صلاح الدین یوسف صاحب کے ذریعے جو حواشی اور تفسیر تیار کرایا, اور پھر وہ چھپی اور بار بار چھپتی رہی. مجمع الملک فہد سے بھی وہی چھپتا ہے. اور پھر انہوں نے احسن الکلام کے نام سے اس پر مختصر حاشیہ لکھ کر کے اور نیا ایک ترجمہ انہوں نے کیا, شائع کیا. اور ڈاکٹر لقمان سلفی صاحب کا ایک وہ مشہور جو تیسیر الرحمن لبیان القرآن ہے, یہ چند مشہور ترجمہ تفسیر. اچھا ان تفسیروں میں اب ہر تفسیر کا منہج ہے, اس کو ذکر کرنے کا موقع نہیں. ان کا لقمان سلفی, میں بتا رہا ہوں, لقمان سلفی صاحب نے یہ کیا ہے, وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے چند تفسیریں سامنے رکھ لی, فتح القدیر ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, اور موجودہ دور کی تفسیر سعدی ہے, اور ایسر التفاسیر وغیرہ. اور بلکہ مجھے بتایا, میں نے ان کے گھر جا کر کے جب ان سے ملاقات کی, اس کمرے میں جس میں بیٹھ کر کے لکھتے تھے, کہ یہ میرا ٹیبل ہے, اور یہ ساری تفسیریں ایسی کھلی پڑی رہتی تھی. جہاں تک میں پہنچتا تھا ایک دن میں لکھتا تھا, اور اس کے بعد ایسی چھوڑ کے چلا جاتا. تو دوسرے دن آئے بیٹھا, پھر اس کے بعد ساری تفسیروں کو دیکھا. یعنی ان ساری تفسیروں کا اچھا خلاصہ ہے, یہ کہہ سکتے ہیں, اور اچھی تفسیر ہے وہ معصور انداز کی. اچھا ان تفسیروں کو میں
3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک تو یہ جو تفسیر معصور ہے، تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یعنی سارے تفسیر معصور کا اچھا خلاصہ دے دیا. عام طور پر ضعیف و موضوع روایتیں نہیں درج کرتے ہیں سارے جو، یعنی ایک جو تفسیر بھی معصور والی اکثر جو تفسیریں ہیں. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اسرائیلیات وغیرہ سے بچتے ہیں. اگر کہیں کوئی اسرائیلی روایت آ بھی گئی تو وہ تنبیہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ایسی ہے اور منکر ہے وغیرہ وغیرہ. دوسری چیز ہے کہ وہ توحید کی آیتوں پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اس میں توحید کے جو معانی و مطالعے میں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں پیر بدر الدین شاہ راشدی صاحب نے ایک تفسیر ہی لکھی ہے، وہ عربی میں لکھی ہے اور پتہ نہیں چھپی ہے، میں نے مطبوعہ نہیں دیکھی. اس کا نام ہی یہ ہے کہ ہر آیت و سورت سے وہ توحید کا استنباط کیا انہوں نے اور پوری تفسیر لکھ گئے، لیکن میری نظر سے نہیں گزری. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ عقائد میں اس مسئلے کے سلف کی پابندی کرتے ہیں، صفات کے مسائل میں اور دوسری چیزوں میں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ فقہی مسائل کے سلسلے میں جمود و تشدد و تقلید کی روش نہیں ہوتی ہے. اور ایک خصوصیت ہے کہ وہ بدعی تصوف و سلوک وغیرہ کی مخالفت کرتے ہیں ہر جگہ، یہ سارے جتنے سلفی تفسیریں میں نے بتائیں. اور ایک پہلو یہ ہے، ایک زمانے میں مناظرانہ ماحول تھا، تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے تفسیر ثنائی کے نام سے ایک تفسیر لکھی تھی اور عربی میں ایک تفسیر الگ لکھی، تفسیر القرآن بکلام الرحمن. تفسیر القرآن بکلام الرحمن کا مقصد یہ تھا کہ ایک متوسط انداز کی تفسیر ہو جو تفسیر جلانے کے بجائے وہ پڑھائی جائے، اس لیے کہ تفسیر القرآن بالقرآن کا نمونہ ہے. اور چنانچہ الحمدللہ وہ برابر چھپتی رہی. سید سلمان ندوی کہتے ہیں کہ یہ تفسیر ایسی ہے کہ چلانے کی جگہ پر اسے مقرر کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جلانے بہت ہی مختصر ہے اور بہت سی جگہوں پر کچھ وضاحت نہیں ہوتی. تو وہ تفسیر ثنائی جو ہے وہ مولانا نے 1895 سے اور 1933 تک یعنی 36 سال میں تقریباً تفسیر جو ہے وہ لکھی ہے. 33 سال میں تھوڑا چھاپتے تھے، 7 حصے میں چھپی. اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ خود بڑے مناظر تھے اور سارے باطل فرقوں سے اور مختلف دیگر مذاہب و ادیان کے لوگوں سے مناظرے ان کے ہوتے رہتے تھے، تو جتنے شکوک شبہات ہوتے تھے غیر مسلموں کی طرف سے، عیسائیوں، قادیانیوں، آریوں کی طرف سے، ان سارے شکوک شبہات کا ذکر کر کے ان کا رد بھی کرتے تھے. اسی طرح سے مسلمانوں سے منتسب جو فرقے تھے جیسے سر سید نے اپنی تفسیر کے اندر، یا دوسرے جیسے بدعتی فرقے ہیں جو شیعہ ہیں یا اور رافضی ہیں اور تجدد پسند ہیں، منکرین حدیث، ان سب کی تفسیروں کا بھی جائزہ اور نوٹس لیا ہر جگہ. تو یہ تفسیر اس ناحیے سے کہ وہ مطلب مخالفین کے اعتراضات کے جوابات اور جو شکوک و شبہات اٹھاتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، ان شکوک و شبہات کے جوابات کے طور پر یہ بہترین ہے. لیکن ظاہر ہے یہ شکوک شبہات اس زمانے کے ہیں. اب موجودہ دور میں ممکن ہے بہت سے شکوک شبہات وہ باقی نہ رکھیں، دوسرے نئے شکوک شبہات جن کی ضرورت ہے کہ ان پر رد کیا جائے، اور وہ کام جن لوگوں نے کیا وہی میں بتاتا ہوں ابھی. اور غلط تفسیروں پر تنقید یہ بھی ایک اہم پہلو ہوتا ہے اس میں. پھر تفسیر القرآن جو قرآن کا نمونہ ہوتا ہے، قرآن کے اسلوب و بلاغت وغیرہ پر بھی بحث ہوتی ہے، ناسخ و منسوخ، اسباب نزول کا بیان. یہ تقریباً یہ جتنی تفسیریں میں نے بیان کی تفسیر معصور کی کتابیں وہ. دوسری وہ تفسیریں ہیں جن میں جدید جو ذہن کے لوگ ہیں، خاص طور پر کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے یا جدید تعلیم جنہوں نے حاصل کی ہے، تو ان جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے جو سوالات ہیں ان کا حل ہو اس میں. اب اس سلسلے میں جو مولانا حنیف ندوی کی تفسیر سراج البیانی، مولانا ابوالکلام آزاد کے جو حواشی اور نوٹس ہیں، کبھی کبھی ایک فٹ نوٹ جو ہوتا ہے ان کا بہت سے مقالات بلکہ بعض کتابوں پر بھی بھاری ہوتا ہے، اس میں جو اور دوسری گنا قدر بحثیں ہیں وہ تو آپ چھوڑیے. مولانا حنیف ندوی اسی طرح مختصر فٹ نوٹ میں بہت سے شکوک شبہات کا جواب دے دیتے. مولانا عبدالرحمن کیلانی نے اپنے تفسیر میں بھی یہ دوسری نوعیت کی تفسیر ہے. تفسیر معصور کے ساتھ ساتھ وہ جدید شبہات اور جدید ذہن کے لوگوں کے اٹھائے ہوئے جو اشکالات ہیں ان کا بھی رد ہے. تیسری اس طرح کی تفسیریں ہیں کہ جو مختصر حواشی کے طور پر ہیں اور ان میں مطلب کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے اگر کچھ تھوڑی سی مزید وضاحت چاہیے تو کسی چاہے عام آدمی کو، کسی خاتون کو، کسی کم پڑھے لکھے آدمی کو، تو اس کی تشفی کا سامان ہو جاتا. تو یہ تینوں طرح کی کتابیں ہمیشہ مطلوب ہیں. یہ نہیں کہی کہ سب صرف تفسیر بالمعصور ہونا چاہیے، جدید جتنے شبہات ہیں ان کا حل نہیں ہونا چاہیے، ان کی طرف اشارہ نہیں ہونا، یا صرف شکوک شبہات کا مجموعہ ہی نہیں ہونا چاہیے، تفسیر بالمعصور سے بھی استناد ہونا چاہیے. لیکن اس طرح کی تفسیریں بھی لکھنی چاہیے اور لکھی گئی ہیں. یہ جتنے میں نے 10-12 تفسیروں کا ذکر کیا ان میں بعض تفسیریں اسی کے لیے خاص ہیں. مولانا عبدالرحمن کیلانی کی ہوئی، سراج البیان محمد حنیف ندوی کی،
یا ابوالکلام آزاد کی تفسیر اور بھی دوسری تفسیروں میں، حتیٰ کہ ڈاکٹر لقمان سلفی مرحوم نے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے بھی کچھ شکوک شبہات جو موجودہ دور کے اٹھائے گئے ہیں مختلف تعلیمات سے متعلق، جو خصوصاً احکام کی آیتوں سے متعلق، عقائد کے بارے میں جو چیزیں، تو ان کا انہوں نے رد کیا ہے اور ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ عام خصوصیت تقریباً تفسیر اور ترجمے کی کتابوں کے ہیں، اور بہت سے ترجمے ایسے ہیں کہ جو ابھی شائع ہی نہیں ہوئے، اور ترجمہ کر کے ابھی میں نے 2-3-4 ترجمے دیکھے ہیں۔ مولانا محمد رئیس ندوی مرحوم ہمارے استاد تھے، انہوں نے اور عبدالوہاب حجازی صاحب نے مل کر کے جامعہ سلفیہ میں ایک ترجمہ، بہت اچھا ترجمہ کیا، نمونے کا ترجمہ ہے، لیکن وہ اس کی پتہ نہیں کیوں آج تک اشاعت نہیں ہوئی۔ ایک ہمارے دوست ہیں عبدالغفار سلفی صاحب، وہ بھی جامعہ سلفیہ بنارس کے فارغ ہیں، انہوں نے بھی ایک ترجمہ پورا مکمل تیار کیا ہے، لیکن وہ بھی آج تک شائع نہیں ہوا۔ اور کچھ ترجمے ایسے ہیں کہ جو تفسیر سے نکال کر کے الگ سے بھی چھپے ہیں، بہرحال ان کی طرف زیادہ مطلب تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آئیے ان تفسیر و ترجمہ کے علاوہ دوسری کتابوں کی طرف، کہ جو علاقائی زبانوں میں مختلف جو ترجمے ہوئے ہیں، اب اس میں پنجابی، بنگالی، سندھی، بلوچی، سرائکی، پشتو، اور اس کے علاوہ بہت سی زبانیں۔ آج مجھے پتہ چلا کہ تقریباً دارالسلام سے یہاں یہ 25 سے زیادہ زبانوں میں، 29-30 زبانوں میں ترجمے اور تفسیر چھپ چکے ہیں۔ تو الحمدللہ بر صغیر کے لوگوں کے لیے بھی اور بر صغیر کے باہر کے لوگوں کے لیے بھی ہر جگہ قرآن سمجھنا آسان ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہو گیا۔ وہ پنجابی میں بہت مشہور ایک جو مولانا محمد بن بارک اللہ لکھوی تھے، تو ان کی تفسیر محمدی ہے، 10 سال میں انہوں نے 10 جلدوں میں لکھی تھی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس میں وہ شاہ ولی اللہ کا فارسی ترجمہ فتح الرحمان ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نثری ترجمہ وہ پنجابی میں کرتے ہیں، پھر وہ نظم میں پنجابی میں، تو وہ بہت مشہور ہے۔ پنجاب میں غالباً مطلب نظم بہت مؤثر ہے، اس لیے ہاں تو بہت وہ پڑھتے ہیں، اور آج تک تقریباً متداول ہے، یعنی ابھی تک کب یہ 1.5 صدی پہلے وہ چھپی تھی، لیکن آج تک وہ پڑھی جاتی۔ ایک اور تھے عبدالستار صاحب، یہ فیروز وٹواں کہاں کے رہنے والے تھے، ان کی 2 چیزیں ہیں تو اتنی مشہور ہوئی، پوری تفسیر نہیں ہے وہ، سورہ یوسف کی تفسیر قصص المحسنین کے نام سے، اور اکرام محمدی کے نام سے سورہ ضحیٰ کی تفسیر، یہ دونوں بھی ایسی نظم میں ہیں اور وہ بہت پڑھائی جاتی ہے۔ اور پنجابی زبان میں اور بھی کام ہوئے ہوں گے۔ بنگالی میں جو سب سے پہلے جنہوں نے مکمل ترجمہ کیا ہے اور مشہور ہے وہ عباس علی صاحب، اس کے بعد پھر مولانا اکرم خان صاحب ہوئے، بعد میں پھر ہمارے رشتے میں بھی پڑھتے ہیں ڈاکٹر مجیب الرحمان صاحب، ان کا بنگالی ترجمہ شاید آپ نے بھی چھاپا ہے اس کو۔ تو یہ ہے سندھی میں، اب سندھی میں تو بہت بڑی تفسیر ایک مولانا بدی الدین شاہ راشدی نے لکھی، اس کا بلکہ اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اور شائع ہوا ہے۔ ایک احمد ملاح صاحب ہیں، انہوں نے نظم میں ترجمہ کیا ہے، سندھی میں بھی، اردو میں بھی کچھ لوگوں نے نظم میں کیا ہے۔ بلوچی زبان میں یہ ڈاکٹر امیر بخش چنا صاحب ہیں، اچھا انہوں نے دارالسلام نے شائع کیا، وہ ہاں ماشاء اللہ، وہ میں نے نہیں دیکھا انشاءاللہ۔ آج ہی میں نے ان سے فہرست طلب کی تو انہوں نے بھیجی، لیکن وہ تجارتی انداز کی فہرست ہے، اس میں صرف وہ کس زبان میں ہے اور کیا قیمت ہے اور ضریبہ کے ساتھ کتنا ہے، اس کے بعد ڈسکاؤنٹ میں کیا ہے، تو وہ تو میرے کام کی چیز نہیں، وہ تو تاجرین کے لیے مفید ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ ساری معلومات ہونی چاہیے جو آپ مجھے پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ بس مجھے شرم آئی کہ یہ جا رہے ہیں لیکچر دینے کے لیے اور ہماری کتابوں کا علم نہیں ہے، جو سب سے زیادہ ان کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی خدمات اس میں بہت نمایاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول کرے اور اسے ذریعہ نجات بنا دے، اور آپ ہی کریں۔ آپ کے لیکچر کے بعد ہمیں اور انشاءاللہ اضافہ میں بھی وہ سب آخر میں بیان کروں گا کہ کن کن پہلوؤں پر مزید توجہ دینی چاہیے۔ بلوچی زبان میں سرائکی میں مولانا طوا ملتانی نے کئی پاروں کے ترجمہ پورا کیا تھا، وہ اکثر حصہ ضائع ہو گیا۔ اچھا مولانا طوا ملتانی کے بارے میں اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو شاید پورا لیکچر اسی میں ختم ہو جائے گا، لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ان سے میں اتنا متاثر ہوں، مولانا شمس الغزی آبادی کے شاگرد تھے اور مولانا عطا اللہ بھوجانی کے استاد تھے، تو وہ مکتبہ قائم کیا تھا ملتان میں، اور اس مکتبہ میں کوئی بھی جاتا تھا، جو بھی وہ کوئی طالب علم اس کو کتاب دے دیتے تھے، لے جاؤ، پیسے نہیں بعد میں دے دینا، نہیں دے سکے تب بھی کوئی بات نہیں۔ یہ جذبہ ہوتا تھا ہمارے ساتھ، یہ مقصد ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، بارک اللہ فیک۔ تو اس میں سے 4 پاروں کے ترجمے چھپے ہوئے ہیں ان کے ملتانی سرائکی زبان میں۔ پشتو میں مولانا عبدالسلام رستمی صاحب نے کیا ہے، انگریزی، نیپالی اور دوسری زبانوں میں، جنوبی ہند کی زبانوں میں، تیلگو وغیرہ میں اور ہندی میں ماشاءاللہ سب شائع ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے، ترجمہ تفسیر، پھر اس کے بعد علاقائی زبانوں میں ترجمے۔ تیسرا ایک بہت اہم موضوع ہے، اس کو بھی علماء حدیث نے شروع کیا، بعد میں کسی نے اور کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس جیسا کام ہے کہ نہیں۔ ایک تھے مولانا ابو محمد عبداللہ چھپراوی، 1348 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، انہوں نے ایک کتاب لکھی البیان لتراجم القرآن، یہ بہت پہلے چھپی تھی، اور اس کا ضمیمہ بھی ایک ضمیمہ البیان لتراجم القرآن، ضمیمہ میں مولانا تھانوی اشرف علی تھانوی صاحب کے ترجمہ تفسیر پر تنقید کی انہوں نے۔
تو یہ متعدد ترجمے جو اس زمانے میں اردو میں شائع ہو رہے تھے ان کا تنقیدی جائزہ ہے اور بہت ہی اچھا ہے. ایک مستقل کتاب انہی کی ہے رفع الغواشی عن وجوہ الترجمۃ والحواشی. یہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب دہلوی ان کا جو ترجمہ قرآن اس پر تنقید و تبصرہ. یہ بھی بہت اہم کام ہے اس لیے کہ یہ مترجمین کو اور ان کے ترجمے کو صحیح کرنے کا کام کرتے ہیں. بہت سی جگہوں بڑی بڑی گمراہیاں ہو جاتی ہیں کہاں سے کہاں. ابھی ایک مثال جو پیش کر رہے تھے ہمارے دوست مقصود الحسن صاحب کہ وہ جلائے گا اور وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے, تو جلاتا ہے کو جلاتا ہے پڑھ دیا کسی نے اور کہا کہ دیکھو مردوں کو جلانے کا حکم ہے. تو اس طرح کی بہت سی غلطیاں بعض لوگوں سے عجیب ہوئی ہیں ترجمے. ایک سلسلہ مضامین شروع کیا تھا مولانا صلی اللہ علیہ رسری نے تفسیر بالرائے کے نام سے. اچھا اس کی بہت قسطیں ہیں. وہ حدیث امرتسر میں چھپتی تھی اور چھپتی رہی پتہ نہیں کتنے سالوں تک چھپتی رہی. کچھ تھوڑا سا حصہ اس کا تفسیر بالرائے حصہ اول کے نام سے وہ چھپا تھا. اس میں جتنے قادیانی شیعہ منکرین حدیث اور جتنے مختلف گمراہ فرقہ جو متداول تفسیریں سب کا جائزہ لیا اور آپریشن کیا انہوں نے. تو یہ بھی اگر کوئی شخص حدیث امرتسر سے جمع کر کے اکٹھا پورا سارا مجموعہ چھاپ دے تو بہت اچھا ہے. یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا کتابی شکل میں چھپا ہے. اور ایک قادیانی کی تفسیر کبیر کے نام سے تو اس پر بھی انہوں نے تنقیدی تبصرہ کیا تھا بخش قدیر بر قادیانی تفسیر کبیر یہ مولانا صلی اللہ علیہ رسری کی کتاب. اب آئیے اصول فقہ کی کتاب. اصول فقہ سے مطلب میں نے ذکر کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ کی اصول فقہ نہیں ہاں اصول تفسیر میں الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ کی بہترین اور بنیادی کتاب ہے. یعنی جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مقدمہ فی اصول تفسیر ہے اور اس کا بھی ترجمہ عبدالرزاق ملی آبادی نے کیا اور مولانا تعالیٰ نے بھوجانی نے اپنے حواشی کے ساتھ چھاپا تھا. تو یہ اصول تفسیر امام ابن تیمیہ کی اور الفوز الکبیر فی اصول تفسیر جو فارسی میں تھی جس کا عربی ترجمہ پہلی بار میں نے بتایا کہ جامع البیان کے ساتھ 1296 میں چھپا تھا وہ اس کا اردو ترجمہ بھی کئی بار چھپا. یہ اصول تفسیر میں بنیادی دونوں کتابیں ہیں. ہر طالب قرآن کو پڑھ لینا چاہیے اس لیے کہ اس میں شاہ ولی اللہ نے قرآن کو سمجھنے اور اس کے اندر جو علوم و معارف مذکور ہیں ان سے کیسے استفادہ کیا. انہوں نے ساری آیتوں کو تقسیم کیا ہے 3 طرح کے مضامین. انہوں نے کہا کہ پورے قرآن کے اندر یا تو توحید کے مسائل کی باتیں ہوں گی اللہ کا اور اللہ کی صفات وغیرہ کا ذکر ہے اور دوسرا پھر اس کے بعد احکام کی آیتیں ہوں گی فقہی احکام ہوں چاہے اخلاقی احکام ہوں دوسری کس طرح کی. اور تیسرا پہلو انہوں نے بتایا کہ تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ یاد دہانی کرنا نصیحت کرنا واعظ کرنا اس کے معنی میں. یعنی اب وہ تذکیر 3 طرح سے ہے. تذکیر بآلاء اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں جو قدرت کے کرشمے ہیں تو ان کرشموں کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرانا اور اسلام کی طرف دعوت دینا. ایام اللہ یعنی پچھلی تاریخوں میں یعنی پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا رسولوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں تو ان کی تاریخ بیان کی ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو بعد کے آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان مہیا کیا. اور تیسری چیز ہے تذکیر میں تذکیر بالموت و ما بعد یعنی موت اور اس کے بعد جنت جہنم اس میں کیا ہونے والا ہے. یہ اگر کوئی شخص پڑھے خالص ذہن ہو کر کے غیر مسلم تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ایک تھے ریاض موسیٰ ملباری انتقال ہو گیا پچھلے سال بہت مشہور دائی تھے. وہ کہتے تھے کہ لوگ موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے. کچھ نہیں قرآن مجید میں وہ آیتیں جو جنت جہنم سے متعلق ہیں اور جو اس طرح کے خوفناک اور قیامت کا منظر وہ پڑھو بس وہ فوراً بس کتنے مسلمان ہو جاتے ہیں. ایک بار وہ بتا رہے تھے مجھے خود انہوں نے کہا ایک بار آئے ہمارے گھر تو انہوں نے بتایا کہ میرے کچھ شاگردوں کو بلایا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہ بھئی آپ کیسے دعوت کا کام کرتے ہیں کہ آپ ایک مطلب تھوڑی دیر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ گفتگو کرنے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے. میں اس کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ ان کے آفس سے وہ 1-2 آدمیوں کو لگا دیا وہ گھڑی وڑی اور ٹائمر دے کر کے کہ دیکھیں کسی ہندو کے ساتھ بات کر کے کوئی مسلمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو 2 آدمی تھے 2-3 آدمیوں کے ساتھ لگ گئے. تھوڑی دیر تک وہی قرآن کی آیتیں اور اس طرح کی چیزیں بیان کی بنیادی باتیں. ایک آدمی 25 منٹ میں مسلمان ہو گیا. دوسرا ایک جو ہے وہ معلوم ہوا کہ وہ 45 منٹ 40 منٹ کے اندر وہ پڑھ لے. آ کر کے بتایا ان کے شاگردوں نے بتایا کہ یہ ایسا ہم نے منظر دیکھا. ہم بمبئی میں چوپاٹی کے علاقے میں وہاں جب گھومنے جاتے ہیں تو ہم لوگ اصل میں کوتاہی کرتے ہیں پہنچاتے نہیں. اگر پہنچائیں مختلف زبانوں میں قرآن کو اور اس میں خاص طور پر ایسی آیتوں کو جو بالکل رونگٹے کھڑے دینے والے. آپ نے بہت سے یوٹیوب چینل میں دیکھا ہوگا کسی جگہ صرف اذان دی جاتی ہے یا قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان کو لیکن یہ سمجھ میں آتی پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. آنسو بہنے لگتے ہیں. بہت سے جو گانے ہونے کے جو وہ کرنے والے ہیں تحکیم کرنے والے وہ رونے لگتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے.
تو اس کا اثر ہے، اور قرآن میں واقعی ایک ایسا یہ اثر ہے کہ اس کی تاثیر جیسی تاثیر کسی چیز کے اندر ہے، نہ شاعری کے اندر ہے نہ کسی دوسرے کے اندر ہے. حتیٰ کہ بچہ اگر روتا ہوا قرآن مجید سنانے لگے تو وہ چھپ کر کے دیکھنے لگتا ہے کہ کیا یہ کیا چیز ہے، تو قلب پر وہ اثر کرتا ہے. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اصول تفسیر سے متعلق شاہ ولی اللہ کی اس کتاب کے بعد ایک کتاب بہت اچھی نواب صدیق حسن خان کی اکسیر فی اصول تفسیر، اصول تفسیر سے متعلق بنیادی مباحث، لیکن وہ فارسی میں انہوں نے لکھی اور اس کا اردو ترجمہ لیکن شائع ہو گیا. مجموعہ علوم قرآن کے نام سے ایک مجموعہ چھپا ہے 4 رسالوں کا ان کے، اس میں وہ شامل ہے. اور اس کا عربی ترجمہ بھی ایک نور الحسن کالپوی تھے انہوں نے کیا تھا. عربی ترجمہ میں نے دیکھا نہیں ویسے. مولانا عبدالغفار حسن صاحب کی ایک کتاب فہم قرآن کے بنیادی اصول، مولانا محمد عبدالف اللہ فیروز پوری صاحب کی ان کی بھی فہم قرآن کے بنیادی اصول کے نام سے کتاب ہے. ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صاحب کی ایک کتاب ہے تفسیر قرآن کا مفہوم، آداب اور تقاضے. اور عربی میں ایک کتاب مولانا عبدالسلام رستمی صاحب نے لکھی ہے تنشیط الاذہان کے نام سے، وہ اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر کے مباحث پر مشتمل. تفسیر آیات احکام پر خاص طور پر 2 کتابیں بہت معروف و مشہور ہیں. ایک نواب صدیق حسن خان کی، وہ ہے نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام، اس میں 264 آیات احکام جتنی ہیں ان سب کا مختصر اچھا مطلب مختصر اس کی تفسیر ہے، جو بہت لمبی چوڑی نہیں ہے اور اتنی مقبول ہے کہ بار بار چھپتی رہتی ہے. عرب ممالک میں کئی بار چھپ چکی ہے. اور ایک اردو میں مولانا احمد حسن دہلوی صاحب کی ہے، لیکن وہ پوری نہیں ہوئی، ایک جلد صرف چھپی تھی، اس میں صرف سورہ فاتحہ اور بقرہ تک ہے بس، تفسیر آیات احکام کے نام سے. اس کی لیکن دوبارہ اشاعت نہیں ہوئی، صرف ایک بار چھپ کے رہ گئی. فضائل قرآن پر ابھی میں نے وہ فضائل قرآن مجید جو مولانا اقبال قیلانی صاحب کی ہے، بہت مشہور کتاب ہے، اور سب سے پہلے اس پر نواب صدیق حسن خان نے ایک کتاب لکھی اچھی خاصی، وہ کتاب ہے فصل الخطاب فی فضل الکتاب. اس میں قرآن مجید کی آیتوں، سورتوں، مختلف اجمالی طور پر اس کے فضائل اور اس کے قرآن کے مختلف مباحث پر بہترین کتاب، وہ ان کے مجموعہ علوم قرآن میں شامل ہے. اسی طرح مولانا وحید الزما صاحب کی ایک کتاب ہے خصائص القرآن کے نام سے، مولانا قاضی سلیمان منصور پوری صاحب نے رحمۃ للعالمین کی 3ری جلد میں، جو ان کی وفات کے بعد 1933 میں چھپی. ان کی وفات 1933 میں ہوئی اور جہاز میں وفات ہوئی تھی، اور وہیں سمندر میں ان کو غلام رسول مہر صاحب شریک تھے، اس وقت آ رہے تھے واپسی میں حج کر کے جا رہے تھے جب دوسری بار، تو انتقال ہوا تھا ان کا. تو یہ ان کی وفات کے بعد 1933 میں چھپی، اور یہ خصائص القرآن پر بہترین چیپٹر ہے. اس میں 3 مباحث ہے، ایک مبحث خصائص القرآن. اسی طرح سے مولانا محمد داؤد راز صاحب نے 40 حدیثیں اپنے ترجمہ قرآن کے حواشی جو اس پر لکھے ہیں انہوں نے، وہ لغات قرآن پر بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں. ان میں جو سب سے مشہور اور قدیم کتاب ہے وہ ہے شہید الدین احمد جعفری بنارسی ایک تھے، ان کی وہ عمدہ لغات القرآن کے نام سے، جو بعد میں مولانا ادریس کیلانی صاحب نے شاید یا اقبال صاحب نے آپ نے اس پر حواشی لکھ کر کے آسان لغات القرآن کے نام سے اسی کتاب کو چھاپا. وہ بہت بار چھپی ہے اور بہت ہی اچھی اور چھوٹی سی ہے لیکن بہت ہی مفید. ایک مولانا عبدالرحمن کیلانی کی کتاب مترادفات القرآن، وہ اپنے نوعیت کی منفرد کتاب، یعنی قرآن مجید میں جتنے الفاظ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ مترادف ہیں، ان کے اندر معنوی کیا اختلافات ہیں وہ، اور اس کے بعد پھر اور دوسرے بہت سے لغوی مباحث انہوں نے آخر میں ترجمہ کے طور پر ڈالے ہیں. یہ کتاب بھی اس جیسی کوئی کتاب عربی میں بھی نہیں، اور اس میں بڑی محنت کی تھی انہوں نے، کئی سال لگائے تھے تقریباً اس میں. ایک لغات القرآن کے نام سے ہمارے ایک دوست ہیں راحت اللہ فاروقی، ان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس پر ایک بہت ہی عالمانہ انداز میں ایک کتاب، کاش کہ وہ مکمل ہو گئی ہوتی، مولانا محمد حنیف ندوی صاحب کی. مولانا حنیف ندوی صاحب نے لسان القرآن کے نام سے 2 جلدیں لکھی. وہ مادے کے لحاظ سے لفظ لیتے ہیں تو حرف دال تک پہنچے تھے، اس کے بعد وہ مکمل نہیں کر سکے. ایک جلد پھر بعد میں مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب نے انہی کے نہج پر مکمل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمت ہار بیٹھے، کہا میں اتنی محنت کرتا ہوں تو ایک جلد میں لکھ کر اب میں نہیں تیار کر سکتا اس کو. تو چنانچہ 2 جلدیں مولانا حنیف ندوی صاحب کی اور 1 جلد بھٹی صاحب کی. اس میں یہ ہے کہ الفاظ، ان کی تحقیق، لغوی تحقیق، اس کے بعد وہ جس سیاق میں جہاں قرآن مجید میں وارد ہے ان کے معنی اس کے، اور ایک جو بہت مشہور کتاب ہے لغات القرآن مفردات القرآن، اس کا ترجمہ بھی بار بار چھپتا رہتا ہے، وہ پاکستان میں شائع ہوا ہے اور علماء حدیث نے ان کا ترجمہ کیا ہے. ایک پہلو جو قرآن مجید اور دیگر کتب مقدسہ کا تقابلی مطالعہ ہے، اس پر تو کئی کتابیں ہیں. مولانا ثناء اللہ رسوی کی تقریباً 6-7 کتابیں. ایک کتاب لکھی انہوں نے تقابل ثلاثہ، تو تقابل ثلاثہ میں ایک پادری ٹھاکر دت تھا، اس نے عدم ضرورت قرآن پر ایک کتاب لکھی، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تقابل ثلاثہ. اس میں دکھایا کہ تورات اور انجیل اور قرآن سب کو سامنے رکھو اور ایک موضوع سے متعلق تینوں میں سے اقتباسات جمع کرو. دیکھو قرآن میں ہر چیز کا حال موجود ہے اور تورات انجیل بہت سی چیزوں کے ذکر سے خالی. اسی طرح سے ایک کتاب انہوں نے قرآن اور دیگر کتب، اس میں بھی اسی طرح تقابلی مطالعہ کیا بعض مسائل کے سلسلے میں. حق پرکاش، یہ حق پرکاش جو ہے
مولانا صلی اللہ امرتسری کی، یہ ایک تھا سوامی دیانند سرسوتی، آریہ سماجی تھا، اس نے کتاب لکھی تھی ستیارتھ پرکاش، یعنی حق کی تلاش. تو اس کے 14ویں باب میں قرآن مجید پر تقریباً 159 اعتراضات کیے تھے، اس کا جواب ہے حق پرکاش. تو بعض کتاب ہیں جن کے نام سے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا ہے، ان کتابوں کو دیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اور استفادہ کرنا چاہیے. ایک مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کی کتاب ہے، وہ بہت اچھی کتاب، تائید القرآن بجواب تعویل القرآن. اچھا، یہ بھی ایک پادری تھا، پادری نام تھا مسلمان، پادری محمد اکبر مسیح، تو اس کی کتاب کا جواب ہے. اعجاز القرآن کے نام سے ایک کتاب محمد ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب کی، تو وہ بھی پادری محمد اکبر کی ایک دوسری کتاب کا جواب ہے. تو اس طرح سے قرآن مجید اور قرآن مجید سے متعلقہ جو دیگر دو کتابیں ان کا ایک طرح سے تقابلی مطالعہ، اس کا بھی میدان علماء حدیث نے نہیں چھوڑا. اب آئیے فہرستوں کی طرف، اور خاص طور پر موضوعاتی فہرست کی طرف. اچھا، اس میدان میں علماء حدیث نے ہی اہم ترین کام کیا ہے، دوسری فہرستیں آپ کو نظر نہیں ہیں. سب سے قدیم فہرست جو ہے وہ مولانا وحید اللہ صاحب کے ایک بھائی تھے، مولانا بدیع الزماں صاحب لکھنوی حیدرآبادی، 1304 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے سبیقۃ الذهب الابریز فی فہرست الکتاب العزیز کے نام سے فارسی میں مرتب کیا اس کو. اچھا، اس میں وہ آیتیں دیتے ہیں، ان کا فارسی ترجمہ بھی دیتے ہیں، اور موضوعات کے لحاظ سے اس کو کلاسیفائڈ کیا. اسی موضوع پر ایک میاں صاحب کے شاگرد تھے مولانا عبید اللہ پائلی، ان کی وفات 1310 میں ہوئی. ان کی مشہور کتاب تحفۃ الہند جو ہندو مذہب پر لکھی ہے. تو انہوں نے بھی ضرورت محسوس کی کہ ان مختلف موضوعات کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، کوئی کتاب اس زمانے میں نہیں تھی. اب سوچیے 1310 میں ان کا انتقال ہوا، کتاب تقریباً اس سے 5-7 سال پہلے چھپی. یہ میں نے دیکھی ہے اس کا نسخہ، اقتباس الانوار من کلام الغفار. ان آیتوں کو ہر موضوع پر، توحید اور آخرت، جنت جہنم سے متعلق اور رسولوں سے متعلق، قوموں سے متعلق، احکام سے متعلق ساری آیتیں دیتے ہیں ان کے اردو ترجمے کے ساتھ. ایک تیسری کتاب جو بہت مشہور ہے اور بار بار چھپتی ہے، مولانا وحید الزماں صاحب حیدرآبادی کی، جن کی وفات 1338 میں ہوئی، تبویب القرآن کے نام سے. تبویب القرآن بہت مشہور کتاب، پاکستان میں چھپتی ہے اچھی خاصی ضخیم جلد میں، اس میں بھی تقریباً موضوعاتی ترتیب سے. ایک کتاب جو مخطوطہ ہی کی شکل میں فوٹو لے کر کے شائع ہوئی ہے اور ابھی لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ اس کو ایڈٹ کر رہے ہیں، نظم البیان بلطائف القرآن. تو یہ قرآن مجید کے موضوعاتی لحاظ سے ان آیتوں کی ترتیب ہے. اور ابو المعالی محمد علی مووی تھے، 1353 میں وفات ہوئی. ایک تھے ڈاکٹر سید عبدالحفیظ کے بھائی ڈاکٹر محمد جعفر سلفی، دربھنگا میں تھے. انہوں نے مجھے ایک کتاب دکھائی تھی بہت پہلے، آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، مضامین القرآن کے نام سے. مضامین القرآن کے نام سے انہوں نے یہ کیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں جو 7 آیتیں ہیں تو 7 ہی حصوں میں تقسیم کیے ہیں سارے موضوعات، جتنے قرآن مجید کے موضوعات ہیں. تو ان سب کے لحاظ سے پھر اس کا تقسیم کر کے انہوں نے ان آیتوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دیکھیے اس پہلو پر فلاں فلاں آیتیں، اس پہلو پر فلاں فلاں. نہیں، بہت اچھی خاصی ایک کتاب ہے وہ. اور ایک تیار تو کرنا شروع کیا تھا لیکن پوری نہیں کر سکے اور چھپی نہیں، وہ ڈاکٹر عظیم الدین احمد تھے. ڈاکٹر عظیم الدین احمد یہ جرمنی سے انہوں نے PhD کی تھی، جرمن زبان جانتے تھے اور بڑے فاضل آدمی تھے. انہی کے بیٹے تھے ڈاکٹر کلیم الدین احمد جو مشہور نقاد، اور یہ عظیم الدین احمد عبد الحمید پریشان صادق پوری جو صادق پوری خاندان کے تھے ان کے بیٹے تھے. تو انہوں نے فہرست مضامین قرآن کے نام سے جمع کرنا شروع کیا لیکن وہ پوری نہیں کر سکے، مکمل نہیں کر سکے. ایک مطبوعہ کتاب ہے اور کلیدی آیات قرآنی کے نام سے، یہ لیکن صرف آیتیں نکالنے کے لیے، یہ موضوعاتی فہرست نہیں. تاریخ قرآن سے متعلق ایک نرالی کتاب میں بتاؤں آپ کو، وہ ہے مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی کی. ایک انجمن اہل حدیث پنجاب ہوا کرتا تھا لاہور میں، وہاں سے 1930-32 میں وہ چھپی ہے وہ کتاب، میں نے دیکھی ہے، بلکہ اس کا عربی ترجمہ بھی میں نے کیا ہے انشاءاللہ. اس میں انہوں نے یہ ایک کتاب ہے جس کا پورا نام ہے ذخائر المواریث فی جمع القرآن والاحادیث. ان کا موقف یہ تھا، عام طور پر جو منکرین حدیث اعتراضات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہاں وہ حدیث، تو قرآن مجید حدیثیں بھی بعد میں مدون ہوئی، رسول اللہ کے زمانے میں نہیں، تدوین نہیں، قرآن بھی نہیں مدون ہے، قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. تو انہوں نے ساری مختلف روایتیں جمع کر کے دکھائیں کہ قرآن مجید مرتب شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور اس کی سب دلیلیں نقل کی ہیں اور ان لوگوں نے جمع. ہاں ٹھیک ہے، اس کو دفتین لانے کا کام وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، لیکن وہ پورا قرآن مرتب شکل میں تھا، اس لیے کہ ہر سال اس کا مراجعہ ہوتا تھا، جبریل آتے تھے آخری سال 2 بار مراجعہ جب کریں گے تو ایک ترتیب سے چلیں گے. یہ کیسے چلیں گے؟ کبھی کوئی سورہ پڑھتی، کبھی کوئی سورہ پڑھ، ایسا نہیں ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید میں جب بھی مراجعہ ہوتا ہے تو شروع سے لے کر کے آخر تک مراجعہ ہوتا ہے. اور بھی بہت سے دلائل دیے ہیں، وہ دلچسپ کتاب ہے. حدیث کے سلسلے میں انہوں نے دکھایا کہ دیکھیے یہ جس موضوع پر بعد میں ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب نے اور مولانا مناظر حسن گیلانی وغیرہ نے کام کیا ہے، تدوین حدیث کا کام صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا ہے. تو انہوں نے اس میں بہت سی اس طرح کی مثالیں رجال کی تاریخ کی کتابوں سے انہوں نے جمع کی اور دکھایا کہ ذخائر الموارث اس میں حدیثیں بھی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں کتنی مدون تھیں اور کن کن کے پاس تھے اور کتنے صحیفے نوشتہ موجود تھے.
تاریخ قرآن کے موضوع پر اسی طرح سے ایک مولانا عبدالقیوم صاحب تھے، ان کی کتاب ہے عبدالقیوم رحمانی صاحب کی، مولانا محمد عبدالفلاح صاحب کی تجوید اور قراءت اور رسم الخط کے بارے میں تو ایک نام صرف کافی ہے لینا۔ پاکستان میں ہمارے دوست ہیں قاری محمد ادریس عاصم، وہ جامعہ اسلامیہ سے پڑھ کے گئے، مکے میں کچھ دن تھے، اس کو ملاقات ہوتی، جہاں جس جگہ وہ کسی بھی قراءت یا تجوید یا رسم الخط سے متعلق کوئی کتاب ہوتی تھی وہ کہیں سے بھی ڈھونڈ کر کے جمع کرتے تھے، اور جا کر کے ماشاءاللہ ادارہ بھی قائم کیا، اور 25-30 کتابیں تقریباً مختلف موضوعات پر سبحانی قاعدہ سے شروع کرتے ہوئے اور تقریباً سارے جتنے رسم الخط کو، تو ان سب کا نام گنانے کی ضرورت نہیں۔ اور صرف انہوں نے نہیں، اور دوسرے کئی لوگوں نے قرآنی قاعدے لکھے ہیں، پروفیسر ظفر اقبال صاحب نے ایک تجویدی قرآن کا منصوبہ ان کا تھا، پتہ نہیں وہ شائع ہوا کہ نہیں ہوا، ایک قرآنی قاعدہ شہید الدین جعفری صاحب نے، ایک قرآنی قاعدہ ثنائیہ مولانا صلی اللہ نصری نے، مدنی قاعدہ مولانا محمد علی لکھوی نے، آسان قاعدہ، یعنی بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے جو ترکیب ہو سکتی ہے وہ بھی انہوں نے اختیار کی، تجویدی قرآن بھی، حتیٰ کہ ایک مصنون قرأت والا قرآن مجید مولانا عبدالوہاب صدری دہلوی جو تھے 1351 میں وفات ہوئی ان کی، انہوں نے ایک قرآن مجید جس میں وہ کہتے تھے، ان کا موقف کیا تھا، بہرحال مطلب ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جتنی علامتیں لوگوں نے لگا دی ہیں، کہیں لا بھی لکھا ہوا ہے، جیم لکھا ہوا ہے، زے لکھا ہوا ہے، تو لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ تو ان علامتوں کو کہتے کہ اس سے خواہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، سب علامتیں ختم کر دو، جہاں آیت ہو وہاں پر رکو۔ اچھا تقریباً ابھی دیکھیے مجمع الملک فہد لطباعت القرآن کے مصحف شریف میں، اس میں جو قرآن چھاپا جاتا ہے ابھی یہاں کا جو ہے، اس میں یہ سب اکثر علامتیں نہیں ہیں، ہندوستان والا جو لے کے چھاپا ہے تاج کمپنی والا وہ تو ویسے ہی ہے، لیکن اور یہاں والے میں اتنا یہ تو اور زے اور لا وغیرہ کا التزام آپ نہیں دیکھیں، بہت کم۔ تو وہ یہی کہنا چاہتے تھے کہ اس طرح جو ہم نے بڑھا کر کے یہ اور مشکل کر دیا ہے قرآن مجید پڑھنا۔ اب ہر بار آدمی سوچے گا لا کا مطلب تو لکھا کیوں، جب رکنا نہیں ہے تو لکھا کیوں ہے لا؟ زے وقف جائز ہے، یہاں کیوں لکھا زے؟ نہیں بھی ہم وقف کریں گے تب بھی درست ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان علامتوں کو سب حذف کرے، قرآن مجید کا نسخہ ہونا چاہتا تھا۔ اور قرآن مجید کے نسخوں سے متعلق میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی علماء حدیث کے خاتین ہیں، شیخ عبدالصمد شرف الدین جو تھے، جو عبداللہ عمر نصیب صاحب کے ماموں ہوتے ہیں، تو ان کا ایک منصوبہ تھا مجمع الملک فہد قائم ہونے سے پہلے، وہ تقریباً آج سے 40 سال پہلے جب ہم مکے میں آئے تھے نئے، تو پتہ چلا کہ یہاں وہ جدہ میں آئے ہوئے ہیں اور جامعۃ الملک عبدالعزیز میں ہیں، وہاں ایک شعبہ تھا، اس میں وہ قرآن مجید کے ایک نسخے کی معیاری کتابت کرا رہے تھے۔ تو کتنے پاروں کی کتابت؟ تقریباً 10 12 15 پاروں کی کرا چکے تھے، باقاعدہ کاتب تھے، کیسے کریں، کیا صفحات کس طرح بنائے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد پھر وہ بہت دن تک یہ پروگرام چل، اسی میں شیخ ابوالاشبال مرحوم بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس میں کام کیا کچھ، لیکن بعد میں پھر اس کے بعد مجمع الملک فہد جب قائم ہو گیا تو پھر وہ منصوبہ ختم ہو گیا۔ لیکن بہرحال ان کو اجر ملا، یعنی وہ مکمل ہو یا نہ ہو، لیکن جس نیت سے انسان اخلاص کے ساتھ اور خدمت کی جذبے سے کرے گا تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے جیسے دعوت کا ہم کام کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور دعوت کامیاب ہوئی نہیں ہوئی، آپ نے پہنچا دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، میں نے ڈاکٹر فاضل رحیم صاحب کے مشورے سے پاکستان میں سادہ قرآن پاک شائع کیا، اور ڈاکٹر فاضل رحیم صاحب نے مجھے ہدایات دی، اس کے مطابق میں نے خود کیلیگرافی کروائی، ماشاءاللہ جو آپ نے ابھی بات کی اس کو ہم نے ان کے مطابق ماشاءاللہ۔ اب یہ تیسرا نام آپ کا بھی ڈال دیں، ماشاءاللہ۔ یعنی اگر آپ کو میں دکھاؤں گا، میں دیکھوں گا انشاءاللہ۔ قرآنیات سے متعلق مجھے دلچسپی بہت ہے۔ عام طور پر علماء اہل حدیث جو ہیں یا طلباء اہل حدیث و حدیث کے متعلقات میں تو بہت باریک میں اترتے ہیں، قرآن مجید کی گہرائیوں میں اترنے کی ضرورت ہے، جن کی گہرائیوں کا کوئی پتہ نہیں کیا جا سکتا، تو تھوڑی سی توجہ اس پر بھی ہونی چاہیے۔ اور ہم نہیں کہتے کہ اور قرآن پر جب توجہ دلاتے ہیں ہم یا کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن سے نکالو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بمعزل عن السنہ، سنت چھوڑ کر کے۔ قرآن تو سنت جو ہے تو قرآن کی شرح ہے، آپ تو ہر جگہ محتاج ہیں، جیسے قرآن عربی زبان میں ہے تو آپ بغیر عربی زبان کے قرآن مجید کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی حفاظت کی ہے تو اس حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زبان بھی محفوظ ہو اور اس کی تشریح بھی محفوظ ہو۔ اگر اس کی تشریح محفوظ نہیں رہ جائے، اس کا مطلب نعوذ باللہ قرآن مجید چوچو کا مربع ہو جائے گا، ہر آدمی جیسا اس کو سمجھنا چاہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سنت کی حفاظت بھی اسی کے ساتھ ساتھ کر دی، زبان کی حفاظت بھی۔ زبان کی تاریخ آپ دیکھ ڈالیے کسی بھی زبان کی تاریخ میں، یہ عجیب غریب چیز ہے، عربی زبان 1500 سال سے بالکل اسی گرامر، اسی اسٹرکچر، اسی ڈھانچے کے ساتھ تک موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ وہی قرآن مجید کی چونکہ اس عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی محفوظ ہو۔ اور اسی طرح
اب آئیے آخر میں علوم قرآن کی طرف. علوم قرآن پر بہت کتابیں ہیں، لیکن چند کتابیں جن کو پڑھنے کا میں طلبہ کو بھی مشورہ دوں گا اور اس جیسی کتابیں لکھنے کا بھی مشورہ دوں گا. ایک کتاب میری نظر سے گزری مطالعہ قرآن، اتنی لاجواب کتاب مولانا محمد حنیف ندوی صاحب کی. اس میں انہوں نے قرآن مجید کی جو بنیادی مباحث ہیں اپنے مخصوص ادبی اسلوب میں اتنے بہترین انداز میں ان کی وضاحت کی ہے کہ میں کیا وہ کتاب بس پڑھنے سے تعلق رکھتا. جس مسئلے کو اٹھایا ہے اس کا انہوں نے تشفی بخش حل تقریباً اپنے اس مضمون میں رکھا ہے. اس میں تقریباً 16 ابواب ہیں. وہ کتاب بس پڑھنے سے تعلق، سب کو میں نصیحت کروں گا کہ مطالعہ قرآن نامی کتاب پڑھیں. ایک کتاب ذوالفقار احمد نقوی صاحب کی مرآت التفسیر کے نام سے، یہ بھی علوم قرآن کے بہت سے مباحث کو محیط ہے. ایک ہم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی مرحوم نے قرآن انسائکلوپیڈیا جو تیار کیا ہے، لیکن انہوں نے اصل میں ہندی میں اور عام لوگوں کے لیے تیار کیا کہ قرآن میں جو الفاظ ہیں، جو معانی مطالب ہیں، ان کو مختصر انداز میں بیان کیا جائے. تو یہ بہرحال بہت اچھی کوشش ہے. اور لیکن یہ کہ انسائکلوپیڈیا سے جو تصور ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے متعلق ہر پہلو پر مستقل مقالہ اور کوئی تحقیق ہو، تو اس طرح کا کام اب بھی باقی ہے. انشاءاللہ یہ ہمارے ناشر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی کو لگائیں گے اور کچھ کام کریں گے انشاءاللہ اس موضوع پر. اچھا، اور میں کیا صرف کتابوں کا نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک چھوٹی سی کتاب ہے، دیکھیے کتنی مقبول ہوئی، مولانا محمد صادق سیالکوٹی کی، جن سے میری ملاقات بھی تھی 1980 میں جب میں پہلی بار پاکستان گیا تھا. تو انہوں نے یہ قرآنی شمع اتنے اچھے انداز میں توحید کے مسائل، دین کی ساری باتیں عام لوگوں کو سمجھائی ہیں کہ گھر گھر وہ پڑھی جاتی ہے اور ان سے استفادہ کیا جاتا ہے. اور ان کی ساری کتابوں کی مقبولیت کا راز اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے بعض کتابوں کو بعض مؤلفین کو مقبولیت دیتا ہے، اتنی مقبول ہوئی کہ آج تک پڑھائی جاتی ہیں. اور سب الحدیث غیر الحدیث دوسرے سب پڑھتے ہیں، بلکہ کسی کو منع کیجیے تو غصہ ہوگا کہ یہ کیا، دوسری اس کی کتاب مقابلے میں لا کے دیجیے تو وہ نہیں پڑھے گا. تو یہ ایک کتاب اسی طرح سے عربی میں ایک موسوعہ تیار کیا ہے مولانا عبدالسلام رستمی صاحب. اچھا، ان کی کئی کتابیں عربی میں ہیں، بڑی بڑی کتابیں. پاکستان میں پتہ نہیں ہیں ابھی کہ فوت ہو گئے، اللہ عالم فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی. انہوں نے ایک موسوعہ قرآنیہ تیار کیا 3 جلدوں میں، جس میں سے 2 جلدیں چھپی ہوئی. اب وہ میں نے دیکھی نہیں ہے، بس اس کا نام ہی نام میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی ان کی مغفرت فرمایا اور اس کتاب کی قبول. ہاں، پشتو میں انہوں نے پشتو میں بھی ترجمہ کیا. اسی طرح اقسام قرآن پر، اعجاز القرآن پر. اور ایک ہمارے میری ملاقات بھی ان سے رانا محمد شفیق خان پسروری جو ہیں، وہ ان کی ایک ہے خلاصۃ القرآن. بہت دلچسپ بات ہے اور عجیب قسم کا نام ہے، حالانکہ قرآن کا خلاصہ کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک بار وہ تراویح پڑھانے کے لیے کسی مسجد میں گئے، تو وہ پھر اس کے بعد جتنا حصہ پڑھا جاتا تھا اور جو سورہ پڑھی جاتی تھی اس سورہ کا خلاصہ اس میں کیا بیان کیا گیا وہ بیان کر، اور ان سب کو جمع کر کے چھاپ دیا خلاصۃ القرآن کے نام سے. تو ہاں، آپ اس طرح کے بھی آ گئے ہیں اور یہ مفید بھی ہوتے ہیں. مولانا اقبال کیلانی صاحب ہیں ہمارے سامنے بیٹھے، ان کی کتاب تعلیمات قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، انہوں نے وہ سب احادیث کی روشنی میں، مطلب جو تفہیم السنہ کا ان کا سیریز ہے وہ بہت ہی بہترین وہ سلسلہ ہے. اور بھی بہت سے علوم قرآن جو بقیہ ہیں ان پر کتابیں ہیں، اور کتنی کتابیں عربی سے ترجمہ ہوئی ہیں، کتنی کتابیں اردو میں ہیں. تو یہ ایک سرسری جائزہ تھا. میں اب چاہتا یہ ہوں کہ کچھ ایسے موضوعات کی طرف اشارہ کروں آخر میں انشاءاللہ. یہ خالی نام لے کر کے اور کتاب، اور اس کی وجہ سے بوریت ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کو، اس لیے کہ میں تو کتابوں کی دنیا کا آدمی، مجھے ڈھیروں ہزاروں کتابوں کے درمیان آپ رکھ دیجئے. خاص طور پر ایسی نئی نئی کتابیں تو میں نہیں دیکھوں گا. وہ جتنی پرانی کتابیں ہوں گی، مخطوطات ہوں گی، ہاتھ کی لکھی ہوئی، اس میں تو میں غرق ہو جاؤں گا اور انہیں سے میں چیزیں نکالوں گا بھی مت. وہ پرانا ہو چاہے 100 سال 50 سال کا چھپا ہو پہلے. لفظی ترجمے کے حوالے سے ہاں، لفظی ترجمے کے حوالے سے یہ ہے کہ مولانا عبدالسلام صاحب بھٹوی صاحب نے جو ایک ترجمہ کیا ہے، یا شارف الدین صاحب نے سب سے پہلے کیا تھا. تو شارف الدین صاحب کا جو لفظی ترجمہ تھا، اب صلاح الدین یوسف صاحب کے، ہاں لیکن اس کو میں نے بہت پڑھا نہیں ہے اس لیے اس پر میں تبصرہ کیا کروں. لیکن بھٹوی صاحب کے تفسیر کا یا ترجمہ کا پہلے ترجمہ چھپا تھا ایک، وہ مجھے دیا. اچھا، اس میں جو ترجمے کے اصول، انہوں نے اصول ہی غلط بنایا ہے. 2-3 اصول ایسا بنایا ہے کہ جس کی بنیاد تو میں نے کیا کیا، سنیے، یہ بھی مطلب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہمارے ایک دوست تھے ندیم صاحب جو اب چلے گئے ہیں، پاکستان میں ہیں. تو انہوں نے اپنے گھر بلایا، کہا کہ وہ آئے ہوئے ہیں مولانا عبدالسلام صاحب، اور ان سے میری کبھی ملاقات اس سے پہلے نہیں تھی. اور کہا تھا کہ یہ ترجمہ ہے، 2 دن پہلے مجھے دیا تھا، اور اس کو میں نے پڑھا. اور جو شروع میں اس کے جو اصول بیان کیے ہیں، اس میں بنیادی اصول انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے لوگوں نے اس کے ترجمے کیے ہیں مختلف زبانوں میں، اردو میں بھی، لیکن بہت سے الفاظ کے ترجمے چھوڑ دیتے ہیں، محابا محاورہ ترجمہ کر دیتے ہیں. تو
تو میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ ہر لفظ کا ترجمہ کروں، چھوڑو نہیں کچھ، اور جو یہ اصول انہوں نے بنا۔ اب میں نے اس کو دیکھا جب، اب بعض الفاظ کے بالکل ہی غلط ترجمے ہیں، مثلا انا ہے، انا کا مطلب کبھی بے شک نہیں ہوتا ہے، انا ہوتا ہے اس لیے عربی زبان کے اندر کہ کسی جملے پر اگر آپ داخل کر دیجئے تو وہ جملہ مفرد میں تبدیل ہو جائے گا، اس کو آپ مسند کر سکتے ہیں، فاعل بنا سکتے ہیں۔ ان اور انا، ان فعل پر داخل ہوتا ہے اور انا جو ہے کسی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، تو اب اس کا ترجمہ بے شک کرنا غلط ہے۔ انا کا ترجمہ تو آپ بے شک کر سکتے ہیں، انا کا ترجمہ نہیں۔ اس طرح سے میں نے تقریباً 10 12 15 مثالیں، وہ میں گیا تھا کہ انا مانے کہ، بس جو ہم کہتے ہیں نا رائی تو ان زیدن قائم، میں نے دیکھا کہ زید کھڑا ہے، کہ میں نے دیکھا بے شک زید کھڑا ہے، غلط ہے ترجمہ، یہ اردو اسلوب کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور انا کا یہ ترجمہ اس میں نہیں ہے۔ تو میں بتا سب ملاحظات ترجمہ کی جمع کیے۔ اب جب وہاں گیا ملاقات کی، دیکھا بزرگ آدمی ہیں اور اتنے نرمی کے ساتھ اتنے شرافت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ پورا لپیٹ کے لے آئے۔ ندیم صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا تم تو آئے تھے بہت بتانے کے لیے، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، میرا مقصد ہے کسی کی اصلاح کرنا اور اس کو فائدہ پہنچانا، انشاءاللہ کبھی میں دوں گا، لیکن انہوں نے کتنی بار اصرار کیا، کبھی نہیں بھیجا۔ پتہ ہے مجھے یہ چلا یہ سب تو وہ جہاد اور وہ کلاشنکوف والے ہیں، پتہ نہیں وہ کہیں تبصرہ کر دوں گا تو وہ مدینہ یونیورسٹی میں لوگوں کو لگا دیا کہ ان سے تبصرہ لاؤ اور تفسیر بھیجی ایک جلد، اس کہا کہ اس پر بھی تبصرہ لکھواؤ۔ میں نے ایک دم چپی ساتھ لی، کچھ نہیں لکھا۔ میں نے کہا شر سے محفوظ رہنے کا یہی طریقہ۔ خیر، اب آخر میں چند وہ موضوعات یا وہ یعنی پروجیکٹس جو ہونے چاہیے، ایک تو یہ کہ جدید انداز میں قرآن مجید کے موضوعات کا اشاریہ یعنی انڈیکس، ایک سبجیکٹ وائز اشاریہ اس کا قاعدے سے اچھی طرح سے بننا چاہیے۔ عربی میں بہترین بات وہ ہیں اس طرح کے موضوعاتی اشاریہ، فہرست موضوعات القرآن پر، تو ایک کسی نے 3 جلدوں میں چھاپا ہے، بہت ہی شاندار ہے، اس کی روشنی یعنی قرآن مجید کا موضوعاتی اشاریہ۔ اب جسے منافق کا ذکر آئے گا، نفاق اس کی کیا حقیقت ہے، منافق کے اقسام کیا ہیں، ان کا انجام کیا ہے، وہ یعنی اس طرح سارے اس کی جزئی موضوعات دے کر کے اس کے بعد ان آیتوں اور ان کی طرف اشارہ کیا جائے، ان آیتوں کو لکھ دیا۔ اس طرح کا کوئی اشاریہ نہ عربی میں 1-2 آدمی نے بنایا، لیکن وہ بھی ویسی ہے، وہ پوری آیتیں سب لکھ دیتے ہیں اور گزرتے جائیے آپ۔ جزئی جتنے موضوعات ہیں ان کو الگ الگ تقسیم کر کے اور ایک موضوع کا مکمل مطالعہ اس پر۔ آدم علیہ السلام کا ذکر، اب آدم علیہ السلام کے ابتدا سے لے کر کے انتہا تک اور وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ان کی ساری جزئیات و تفاصیل دے کر کے ان آیتوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایسی کوئی ببلیوگرافی یعنی کوئی اشاریہ ہو تو بتائیے۔ اچھا، اسی طرح علوم قرآن کے تعلق سے ایک یعنی کسی شخص کو آپ کسی ریسرچ اسکالر کسی کو آپ تفسیر علوم قرآن سے متعلق یہ منتخب کتابیات ہیں جو انگلش میں، اردو میں، عربی میں، کہ جن کو دیکھو، ان کتابوں کو دیکھو یا مقالات کو دیکھو یا ان چیزوں کو، تاکہ ان کی روشنی میں آپ کو کسی موضوع پر کام کرنا ہو۔ یہ اب تک کسی نے نہیں تیار کیا، میں نے نہیں دیکھا۔ جو فہرستیں چھپی بھی وہ بھی ویسے ناقص ہیں سب، عربی میں تو کچھ ہے لیکن انگلش اور عربی اردو تینوں زبانوں کی سلیکٹڈ ببلیوگرافی وہ نہیں کسی نے بنائی۔ اچھا، ایک اور کہ علوم قرآن پر سارے پہلوؤں پر جامع قسم کی کتاب جس میں مختلف پہلوؤں کا ذکر ہو، اس پر کوئی اردو میں اچھی کتاب موجود جتنی ہیں وہ ترجمہ ہے۔ مثلا صوفی صالح کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے غلام احمد حریری صاحب نے، یا اس طرح منا قطان کی کتاب کا بھی شاید کسی نے ترجمہ کیا ہے، یا اور جن لوگوں نے تالیف کا کام کیا ہے اردو میں، وہ اس طرح کی علمی تحقیقی کتاب نہیں ہے کہ جو قابل اعتماد ہو۔ اچھا، تفسیر بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم کے علوم اور ان کے چیزوں سے استفادہ کیا گیا۔ بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اولاً تو یہ کہ وہ چیزیں چھپی نہیں تھی پہلے، اب جو چیزیں چھپی ہیں تو ان سے بھی زیادہ استفادہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر لقمان صاحب نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ میں نے ان سے استفادہ کیا ہے کچھ میں، لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ تو امام تیمیہ ابن قیم نے جو جن آیتوں اور جن صورتوں کی تفسیر لکھی ہے ان سے اب استفادہ بہت آسان ہو گیا، اس لیے کہ سب جمع کر دیے گئے، اکٹھا کر دیے گئے، تو ان سے استفادہ کرتے ہوئے تفسیر میں ڈالنا چاہیے۔ اور اس طرح کی تفسیریں وہ جدید اور قدیم سب کے پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک ناشر ہیں، وہ ان کا تجربہ عجیب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابن تیمیہ ابن قیم کی کوئی بھی کتاب اردو میں چھاپتا ہوں ترجمہ کر کے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، سارے جتنے وہ سب، اور دوسری کتابیں ڈھیر کے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں، نہیں بک رہی۔ تو یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کے اندر اتنا، اور یہ سلسلہ شروع کیا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے، ان کی کتابوں کا ترجمہ کا مولانا عبدالرزاق ملی آبادی کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے۔ تو یہ ابن تیمیہ کی تفسیری بعض اجزاء، بعض صورتوں کی تفسیر اردو ترجمہ تو چھپا ہے، لیکن یعنی ان سب سے استفادہ کرتے ہوئے کسی تفسیر میں ڈالا اب تک نہیں ہے۔ یہ ابھی یہ نقص بہت بڑا ہے میرے نزدیک۔ اور یہ
सालही की एक तकरीर की दास्तान में है। हाँ हाँ वो देखिए मैंने मिसबाह क्या हाँ वो मिसबाह पता नहीं क्या उसका नाम मिसबाह के नाम से वो भी है। और भी दूसरे लोग इब्न क़य्यिम की सबसे पहले किया था, एक थे मौलाना मोहम्मद उवैस नदवी तफसीरुल क़य्यिम के नाम से, एक और मजमा आप लोगों ने छापा, एक और मजमा और किसी ने भी छापा है। तो इब्न क़य्यिम का तो मजमू, बल्कि अब तो इब्न क़य्यिम की सारी किताबें दारा आलमुल फ़वाइद से छपी हैं और उनका मौज़ूआती अशारिया सारी किताबों का जितनी जिल्दें हैं वो 2 जिल्दों में, तो उसमें कुरानी आयत से मतलब जहां जहां जिस आयत पर गुफ्तगू हुई उस फेरिस्त से निकाला जा सकता है। और बहरहाल मतलब इन दोनों से इस्तेफादा करने की जरूरत है। और इसी तरह कुरानी आयत और बाद अहादीस सही जो है, सही बुखारी सही मुस्लिम वगैरह का हदीस, इनके दरमियान जो बज़ाहिर तारुज़ आमतौर पर मुनकिरीन हदीस को तजद्दुद पसंदों को देंगे, वो आयतें पेश करते हैं, अरे देखो ये कुरान के खिलाफ है, ये कुरान के खिलाफ तशकील पैदा करने के लिए। तो इस पर कोई किताब मैंने उर्दू में नहीं देखी, ये इस पहलू पर भी लिखना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से कुरानी इंसाइक्लोपीडिया जिसमें मैंने बताया कि एक तहकीक, जिस तरह से आपने सीरत इंसाइक्लोपीडिया शायद की वो वाकई वो लाजवाब है, उसी तरह से उर्दू में कुरानी इंसाइक्लोपीडिया भी उसके शायान शान होना चाहिए, उसकी तख्तीत करके प्लानिंग करके उसके भी, मैं नहीं कहता कि 10 जिल्दें होनी चाहिए, हो सकता है 5 ही जिल्द में हो सकता है 3 ही जिल्द में हो, लेकिन ये जो मौलाना डॉक्टर रहमान मरहूम ने किया है वो इब्तदाई हद तक आम लोगों के इस्तेफादे करने की बहुत अच्छी है, लेकिन सारे ऐसे लोगों को कि जो मजीद मुताला करना चाहते हैं उनके लिए तशफ़ी बख्श नहीं। अच्छा, इसी तरह एक कोई ऐसी किताब होनी चाहिए जिसमें कदीम और जदीद कुतुब तफसीर का जायजा हो तनकीदी, ये भी नहीं, एक तफसीर व मुफस्सिरून है, कुछ लोगों ने उसका तर्जुमा भी किया, गुलाम हरीरी की किताब है तफसीर व मुफस्सिरीन, लेकिन उसी का चरबा है। बहुत सी तफसीरें जदीद दौर में लिखी गई, उनका जायजा लेना चाहिए, पिछली तफसीरों का जायजा लेना चाहिए, हर एक की कदर कीमत का। इसी तरह जो जदीद तराजिम कुरान है, अब मौलाना सलाम रसरी के वफात को तकरीबन अब 1948 में उनकी वफात हुई, बताइए कितना अरसा गुजर गया है, 70 साल से ज्यादा, लेकिन अभी कोई और नया काम नहीं हुआ कि मुख्तलिफ तर्जुमों तफसीर का, इसलिए कि ये सब मैदान ऐसे हैं कि उनमें बराबर कुछ न कुछ होते रहना चाहिए काम। तो जदीद जो बात बहुत ही गलत सलत तफसीर है, अभी हमारे एक दोस्त है नबील नसार सिंधी, उन्होंने इंग्लिश की एक उसका तर्जुमा और तफसीर कुरान है, द स्टडी कुरान के नाम से अमेरिका में छपा, हार्पर कॉलन ने छापा, उसका उन्होंने तनकीदी जायजा लिया, उनका पीएचडी का मकाला अभी उसी पर पीएचडी हो गए माशाल्लाह। तो उसमें उन्होंने दिखाया कि ये लोग क्या हैं, पता नहीं कहां से कुछ भी, सब तफसीरें रखी भी हैं, कुछ भी अपने मतलब की कहीं से कोई चीज निकाल ली और रख ली। तो इस तरह की जितनी ये तफसीरें छपती हैं उनका तनकीदी जायजा भी ले, लेकिन वही है कि इल्मी अंदाज में जायजा लीजिए, इन तान तशनी वो सब नहीं होनी चाहिए और बताना चाहिए कि इसमें क्या गलती। अच्छा, इसी तरह से कोई किताब ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुरानी तालीमात का एक जामे मुरक्का हो, सारी तालीमात कुरान। अब इस पर मुनकिरीन हदीस किताबें लिखते हैं, असलम जायद कुरी साहब की किताब है तालीमात कुरान, तो अब ये हमारे हदीसों को लिखना चाहिए कि उसमें बताएं और फिर सुन्नत से उसकी तत्वीक करके दिखाने की कोशिश करें कि इसकी तशरीह क्या है और सही माना मफहूम क्या है। उन्होंने एक किताब लिखी है विरासत से मुतल्लिक, अच्छा यही उनकी गुमराही का जरिया बना। उनके वालिद बहुत बड़े अहले हदीस आलिम थे, मौलाना सलामतुल्लाह जराजपुरी, 1322 में वफात हुई उनकी। वो भोपाल में मौलाना नवाब सिद्दीक हसन खां के यहाँ बहुत ही मोहतमद आदमी थे और वहीं पर उनकी परवरिश हुई, बल्कि उन्होंने एक मजमून भी लिखा है कि मेरी इब्तदाई जिंदगी और तालीम कैसे हुई। तो असलम जराजपुरी की गुमराही की वजह यह हुई कि जब वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में थे तो उन्होंने फराइज या मवारिस से मतलब जो आयतें हैं सूरह निसा के अंदर शुरू में है और आखिर में एक आयत है, तो कुरान में सबसे ज्यादा तफसील से मीरास के बारे में बयान किया। तो उनको ये इश्काल हुआ कि ये पोते की विरासत का मसला इसमें कैसे नहीं, ये तो अजीब गरीब बात है। अब उसका उन्होंने जबरदस्ती पता नहीं कैसे निकालने की कोशिश की पुरानी आयत से और दिखाया कि नहीं, अगर ये नहीं हम मानेंगे तो इसका मतलब नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला ने जुल्म किया है पोते पर। पोते को कैसे, उर्दू में भी एक किताब लिखी उन्होंने महजूबुल इर्स के नाम से और अरबी में एक किताब अलविरासा फिल इस्लाम के नाम से लिखी। तो अलविरासा फिल इस्लाम का जायजा फिर मौलाना अब्दुर्रहमान बिन यहया मुअल्लिमी उन्होंने उनके रद में एक किताब लिखी और दूसरे लोगों ने भी तरदीद दी उस जमाने में। उस जमाने से फिर वो इनकार हदीस की रविश थोड़ी सी शुरू हुई। बाद में वो तुलुए इस्लाम जब निकलना शुरू हुआ 1938 से, तो उससे वाबस्ता हो गए और वो गुलाम मोहम्मद परवेज के सरपरस्त वही बन गए, इसलिए उनके यहाँ कोई आलिम तो था नहीं, तो यही आलिम बन गए। तो इस तरह से वो फिर दूसरे रास्ते पे निकल गए, जबकि वो अहले हदीस उनके वालिद बहुत पक्के अहले हदीस आलिम थे। तो कहना यह कि कुरानी तालीमात से मुतल्लिक एक जामे मुरक्का होना चाहिए और यानी मौज़ूआत बेशुमार हैं। आपके ज़हन में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं और दूसरे लोगों से मशवरा करके, लेकिन एक इन सब में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और इखलास के साथ जो काम करेंगे अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा और अल्लाह ताला कबूल भी करे, उसको जरिया नजात। एक छोटा से छोटा काम आप कर दीजिए, बल्कि उसके लिए नियत कर लीजिए, इंशाल्लाह उस पर अजर देगा अल्लाह ताला। ये चंद बातें थी और सिर्फ किताबों के नाम और मुसन्निफीन और में गुजर गया इतना वक्त, और मैं मजीद तफसीली में इंशाल्लाह इसकी एक किताबियत तैयार करूँगा
اور اس میں ساری ضروری معلومات بھی کہاں چھپتی ہے، کیسی ہے، مخطوطہ ہے، مطبوعہ ہے، اس کا ذکر